السلام علیکم. کہانی کا چوتھا پارٹ اسٹارٹ کرتا ہوں، بالکل اسی امید کے ساتھ کہ کہانی کے پچھلے پارٹس کے طرح یہ پارٹ بھی آپ کو بہت پسند آئے. کہانی کا تھوڑا سا پچھلا حصہ پڑھتا ہوں، اس سے بالکل اسی طرح آپ کا تسلسل جڑا رہے جہاں سے ٹوٹا تھا. ٹوٹنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، ہماری بھی مجبوری ہے. چلیے اسٹارٹ کرتا ہوں. سنیے گا کہانی کا نام خدا اور محبت پارٹ 4 آپ کی خدمت میں. بس میرے ہی طاق میں ہو، اور تبھی ایک دم سے میرے قدم جیسے ہال کی لکڑی سے بنے فرش پر جم سے گئے. میرے آس پاس کا سبھی شور و نکرائی کے کہوں کہ جل ترنگ سب رک گئے. فضا ساکت سی گئی. مجھے یہ لگا جیسے کسی نے کسی خود کار ریموٹ کے ذریعے اس ساری محفل کے چند ساعتوں کے لیے پش کر دیا ہو. وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، ڈری سی، سہمی سی، بڑے سے سفید دوپٹے کی آڑ لے کر آس پاس سے گزرتے مردوں کی نظر سے بچنے کی کوشش میں. اس کا سونے جیسا رنگ، گلابی آمیزش اور بھی تپنے لگا تھا. ایک ساتھ کے لیے اس کی گھنی کالی پلکیں اٹھی اور میں ہمیشہ کے لیے ان آنکھوں میں غرق ہو گیا. چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا. اگر لوگ اسے محبت کہتے ہیں، آج تک میں نے اپنی تمام زندگی میں نہیں جھیلا تھا. جانے وہ لڑکی کون تھی؟ سفید کرتے اور تنگ پجامے میں ملبوس. اس کے نازک سے سراپے نے جیسے اس پوری محفل کو ٹاٹ کا بنا دیا، اور وہ خود اس ٹائٹ میں اس ٹاٹ مخمل کی ایک پیوند کی طرح لگی بیٹھی تھی. یہ بات نہیں تھی کہ اس لڑکی کے علاوہ اس محفل میں دوسری کوئی حسین موجود نہ تھی. وہاں تو نازنینوں کی بھرمار تھی، ایک سے بڑھ کر ایک آشوا تراز، نازوں کے اندام، مہنا جبینوں کا جھرمٹ موجود تھا وہاں. لیکن اس لڑکی میں جو ایک کونے میں اپنے جیسے ہی حلیے میں ملبوس ایک نسبتاً کم عمر کے لڑکی کے ساتھ چپ چاپ خاموش سی بیٹھی تھی، جانے سے کیا بات تھی. وہ سر کے بالوں سے نکلی ایک لمبی سی شریر لٹ سے لے کر پاؤں میں پہنے نازک سے خصوں تک پورا ایک جہاں ہی تو تھی. اس آس سے گزرتے مرد اور عورتیں حیرت سے ان دو لڑکیوں کو دیکھتے جو کسی بھی طرح سے پارٹی سے اور اس ماحول سے میل نہیں کھا رہی تھی. اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی ننھا سا ہاتھ میرے کوٹ کے آستین کھینچ رہا ہے. میں اپنے خیالات کی روح سے باہر نکل آیا. سنی کب سے مجھے آواز دے رہا تھا، چاچو میری بات تو سنیں. ہمارے چاچو
میں اس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن میرا دھیان ابھی انہی دو لڑکیوں پر ٹکا ہوا تھا۔ سنی مجھ سے کچھ ناراض تھا۔ جائیے چاچو، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آج سب نے مجھے گفٹ دے دیا ہے، لیکن آپ نے مجھے ابھی تک... میں نے اس کی بات کاٹ کر اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے پاس پڑی میز پر بٹھا دیا۔ ارے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا چاچو تمہیں آج کے گفٹ نہ دے؟ بولو کیا چاہیے؟ سنی کے چہرے پر معصوم سے خوشی لہرائی اور وہ باقاعدہ سوچ میں پڑ گیا۔ نیا پلے اسٹیشن اور وہ جوکیز کے ساتھ۔ میں نے حامی بھر لی کہ چلو منظور ہے، کل تک تمہارے روم میں موجود ہو گیا۔ اب خوش سنی نے خوشی سے نعرہ لگایا، واہ چاچو، یو آر دا گریٹ۔ اب میں اپنے مطلب کی بات پر آیا، لیکن یار آج تمہاری پارٹی میں کچھ نئے لوگ بھی آئے، ہاں؟ تم نے تعارف بھی نہیں کروایا ان سے۔ میں نے دور بیٹھی دو لڑکیوں کا طرف اشارہ کیا۔ اوہ، وہ دونوں، وہ تو ایمان آپی اور حیا باجی ہیں۔ وہ جو ہے نا میرے مولوی صاحب، انہی کی بیٹیاں ہیں، صرف میرے لیے آج یہاں آئی ہیں۔ سنی میاں بڑے فخر سے بتا رہے تھے اور میں نظریں اسی قیامت کے سراپے کے طواف کر رہی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب ڈرائیور شاکر سنی کے ساتھ مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مولوی صاحب تو گزشتہ رات سے بخار میں تپ رہے ہیں۔ ان کا تقریب میں شرکت کرنا ناممکن تھا، لیکن سنی میاں مچل کے کہ اگر مولوی صاحب کی طرف سے اس کی رسم کشائی کی تقریب میں کوئی شریک نہ ہوا تو سنی وہ تقریب ہی ملتوی کر دے گا۔ دراصل سنی پہلے بھی ڈرائیور کے ساتھ کئی مرتبہ مولوی صاحب کو ان کے گھر ڈراپ کروانے جا چکا تھا، کبھی خراب موسم کی وجہ سے اور کبھی مولوی صاحب کی اکلوتی سائیکل کی کسی خرابی کی وجہ سے۔ اور جب کبھی مولوی صاحب سنی کے ساتھ کمشنر صاحب کی کسی گاؤں میں گھر آتے تو سنی کا گھر بنا ہوا خاص شکنجے پلوائے جاتے، جو خود سنی کا بھی خاص پسندیدہ مشروب تھا، اور یہ مشروب بنانے والی ہوتی سنی میاں کی ایمان آپی اور حجاب آپی۔ سنی مولوی صاحب کے تمام گھر والوں سے گھل مل چکا تھا۔ مولوی صاحب کی بیٹیاں بھی سنی سے بہت مانوس ہو چکی تھی، شاید اسی لیے اس دن سنی کی ضد کے سامنے مولوی صاحب کو ہار ماننا پڑی۔ ان کو ایسی تقاریب میں جانے کا نام سے ہی ہول کھاتے تھے۔ انہوں نے دبے الفاظ میں چھوٹی بیٹی حیا کو سنی کے ساتھ جانے کے لیے تجویز دی۔ عام طور پر مولوی صاحب ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، لیکن جانے کیا سوچ کر انہوں نے کچھ دیر کے لیے حیا کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن حیا نے اکیلے جانے سے صاف منع کر دیا۔ تب کوٹھی کا پرانا ڈرائیور شاکر، جو بہت دیر تک گھر کے دروازے پر گاڑی لیے سنی کے انتظار میں کھڑا تھا، دروازے پر آیا اور تمام معاملے کی سن گن ملنے کے بعد اس نے باہر سے لرزتے اور کانپتے مولوی صاحب کو تسلی دی کہ حیا اور ایمان دونوں ہی اس کی اپنی بچیاں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں کھیل کے جوان ہوئی۔ اس نے مولوی صاحب سے درخواست کی کہ وہ دونوں بچیوں کو سنی میاں کی، لہذا شاکر کے کہنے کے پر مولوی صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کو جانے کے لیے اجازت دی تھی۔ پر ایمان نے میرے دل کے رنگ نچوڑ لیے ہوں۔ یہ من سے من کا کیسا ناطہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں کی بھیڑ کے کسی ایک وجہ سے اپنی سی لگنے لگتی ہے۔ تو یہاں تو قصہ ہی ایک طرفہ تھا، جو بھی طوفان اٹھ رہے تھے وہ صرف میرے من میں تھے۔ ایمان تو اس سب سے بالکل بے خبر تھی۔ اگر لوگ جسے محبت کہتے ہیں وہ اسی جذبے کا نام تھا تو اس وقت میرے خون کے ساتھ گردش کر رہا تھا۔ تو کیا یہ محبت اس قدر زور آور ہو سکتی ہے کہ وہ صرف ایک طرفہ ہو کر بھی کسی انسان کی زندگی کے سبھی انداز، سبھی اتوار بدل کر رکھ دے؟ کہتے ہیں نا، محبت دیکھ کر نہیں ہوتی، محبت سوچ کر نہیں ہوتی۔
محبت ہو جاتی ہے، اور اسے پانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جسے پا لیں. بس کچھ ارادوں کی پختگی ہوتی ہے، کچھ ایسے مقام اس محبت میں آتے ہیں کہ وہاں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا تا زندگی کی تکلیفوں سے بہتر اور سب سے بڑا ہوتا ہے. زندگی کے باقی رشتے ٹوٹ کر بن سکتے ہیں، لیکن محبت چھوٹ جائے تو کبھی مل نہیں پاتی. بے شک ہماری زندگی گزر تو جاتی ہے، ہم اپنی زندگی سے سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایسا سمجھوتا جس میں ہم خود کو نہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہر شخص کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ دھوکہ جو خود ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. بات ذرا سی ہے، محبت کر ہو جائے انسان کو تو یہ پردہ ہمیں خدا سے نہیں رہتا، ان کو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. تو انسان یہ بے پردوں سے پردہ کیسے کرتا ہے؟ وہ کیوں ڈرتا ہے اپنی محبت کو بتانے سے، اپنے اس پاکیزہ رشتے کو دنیا کے آگے بتلانے سے؟ بہرحال کہانی کا رخ کہانی پہ ہی رکھتا ہوں، آگے سنیے. لندن. کہتے ہیں نیند سب سے بڑی چور ہوتی ہے، وہ انسان کی آدھی عمر چرا لیتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھ سے میری یہ چور بھی روٹھی ہوئی تھی. یعنی رات کس پہر کامران نے لاؤنج میں جھانکا اور مجھے وہیں آتش دان کے پاس آرام کرسی پر آنکھیں موندے لیٹے دیکھ کر مجھ پر کمبل ڈال گیا. رات یوں ہی ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہوئے جانے کب بیت گئی اور اس کی جگہ صبح کے اجالے میں لے لی. رات بھر برف باری کے بعد آسمان صاف ہو چکا تھا. کامران نے ناشتے کے دوران مجھے آفر کی کہ وہ مجھے ریسٹورنٹ جاتے ہوئے کنگسٹون یونیورسٹی چھوڑتا جائے گا، لیکن میں نے اسے بتا دیا کہ میں تنہا ہی 11-11:30 بجے تک گھر سے نکل جاؤں گا، وہ ریسٹورنٹ چلا جائے. ویسے بھی اسے صبح جلدی پہنچ کر اپنے کاروبار کا آغاز کرنا ہوتا ہے. میرا اتنی صبح گھر سے نکلنے کا قطعی کوئی موڈ نہیں تھا، اور پھر لندن میرے لیے کبھی بھی اجنبی نہیں رہا تھا. ایک عجیب سی انسیت اور اپناپن تھا میرے لیے اس شہر میں. شاید اس کی ایک وجہ اس کی موسم کی میرے آبائی شہر کے الٹا کی موسم سے مماثلت بھی ہو سکتی تھی. جانے موسم بلکہ پرانے لندن میں جہاں اب تک تقسیم ہند سے پہلے وقتوں کی عمارتیں اور تعمیراتی موجود تھیں، ان میں بعض کی بناوٹ تو ہو بہو 1935 کے زلزلے سے پہلے والے کوئٹہ کی عمارت کی طرح ہیں. بنیادی وجہ یہی بھی سمجھ آتی تھی کہ کوئٹہ تقسیم ہند سے قبل خود بزنس امپائر کے بہت بڑی چھاؤنی رہ چکا تھا. برٹش اس سے آباد کرتے وقت انگلش ہنرکاروں نے فن تعمیراتی میں اینٹ کا رخ عمارات کی بیرونی اٹھان اور طویل اور چوڑی سڑکوں کی کشادگی دیتے وقت شاید لندن ہی کو ذہن میں رکھا ہوگا. اور پھر صرف یہی شہر پر ہی کیا منحصر ہے کہ تقسیم سے قبل انگریز جن علاقوں میں بھی رہے وہاں کی طرز تعمیر ایک مخصوص روایت کو ہی جنم دیتی محسوس ہوتی ہے. وہی ٹین کے سوٹ چھت، وہی مخصوص بالکونیاں اور انگیٹھیاں، وہی ایک جیسے آتش دان اور ان پر بنے کارنس، ایک جیسے لکڑی کے بڑے بڑے دروازے جن پر انگلش نمبر 7 کے شکل کے بڑے بڑے تخت کندہ ہوتے تھے. وہی اونچے چھت اور ان میں بڑے بڑے روشن دان جنہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے رسی ڈوری ٹانگی ہوتی تھی. اس لیے آج بھی اگر آپ پرانے لندن کی گلیوں میں گزریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ بر صغیر کے دور کے کسی بڑی چھاونی میں آ گئے ہیں.
میں جب تک گھر سے نکلا تو اچھی خاصی دھوپ نکل چکی تھی. برف صاف کرنے والی مشینز نے سڑکوں سے برف ہٹا کر کناروں پر کر دی تھی. برف باری کے بعد نکلنے والی دھوپ بے حد چمکدار ہوتی ہے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے قدرت کے اندیکھے ہاتھ نے آس پاس کی سب چیزوں پر کلائی سے پھیر دی ہو. مخصوص رنگ کی پکی اینٹوں سے بنی سڑک تھتماہی سی رہی تھی. لوگوں کے چہروں پر بھی ایک خاصی چمک تھی. یہ موسم بھی ہم انسانوں کی طبیعت پر کس طرح سے اندر انداز ہوتے ہیں. اچھے بھلے انسان کو پل میں خوشی یا اداس کر دیتے ہیں بلکہ کسی وجہ کے. لیکن میرے لیے تو جیسے ہر موسم میں اداسی میں اتر آئی تھی. سو لندن میں مجھے اداس لگ رہا تھا. چمکتی دھوپ کے باوجود آس پاس کھلے ہوئے اس چہروں کی موجودگی میں بھی ایک گہری اداسی تھی. گھر سے نکل کر پیدل ہی تیسری گلی کے سب وے کی جانب چل پڑا. دھوپ کی چمک نے مجھے آنکھوں پر گھیرا کالا دھوپ کا چشمہ پہننے پر مجبور کر دیا. ایک کاش انسان ایسے گہرے رنگوں کے چشمے بھی بنا پاتا جو دکھوں کی آنکھوں کو خیر کرتی. دھوپ کو بھی روک سکتے. گلی کے اختتام پر ایک اسپینش لڑکی گٹار پر کوئی دھن بجا رہی تھی. اس کے سامنے اسے گٹار کا بڑا سا ایک کالا کیس کھلا رکھا تھا جس میں آتے جاتے لوگ چند لمحے گٹار کی دل کو چھونے والی دھن سننے کے بعد چند سکے ڈال کر آگے بڑھ جاتے. مانگنے کا کس قدر آبرو مندانہ طریقہ ہے کہ کچھ لوگ مانگتے بھی یوں ہیں کہ دینے والا کوئی ان کا حق لگتا ہے اور کچھ لوگ اپنا حق بھی کچھ ایسے انداز میں وصول کرتے ہیں کہ دینے والا بھیک کی طرح دے. لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور سر کے اشارے سے مجھے سلام کیا. وہ اس وقت گٹار پر ایک مشہور ہسپانوی اور رومانوی سی دھن بجا رہی تھی جس کے بول کچھ یوں تھے کہ میرے محبوب ایک تمہارے جانے کے بعد ہر منظر اداس ہے, ہر شہر ویران ہے. میرے محبوب ایک تمہارے جانے کے بعد پتا چل گیا شاید محبت کھو دینے کا تجربہ سے گزرنے والے سبھی چہروں کی تحریر ایک ہی سی ہوتی ہے. میرے ہاتھ جیب میں گیا اور واپسی پر جتنے بھی سکے اس ہاتھ میں آئے نا وہ سبھی میرے لڑکی کے گٹار میں ڈال دیے, اس گٹار کے باکس میں ڈال دیے. سب وے پہ زیادہ بھیڑ نہیں تھی. زمین دو ریلوے اسٹیشن مختلف روشنیوں سے جگمگا رہے تھے. ادار کا ڈکا لوگ ٹرین کے انتظار میں کھڑے تھے. بھیڑ نہ ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس وقت دن کے 11:30 بجے تھے اور یہ وقت دفتری اوقات کارکانہ نہ تھا. ٹرین اپنے مقررہ وقت پر ایک مخصوص سے گرج کے ساتھ سب وے میں داخل ہوئی. خودکار دروازہ کھلے گئے اور سب مسافر اس میں داخل ہو گئے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انسان نے انسان کی آسانی کے لیے کیسی ایجادات کی ہیں. ہماری زندگی کی شاید 99% سکھ دوسروں کو تیار کردہ ایسی ہزاروں چیزوں کے مرہون منتیں ہوتے ہیں. سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک سبھی کچھ جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں آتا ہے وہ سبھی کوئی اور ہمارے لیے بناتا ہے. ہم صرف چند سکے خرچ کر کے ان ایجادات کے آرام دہ سکون کے حقدار بن جاتے ہیں. تیرے جیسا میرا بھی حال تھا. نہ سکون تھا نہ قرار تھا. یہی عمر تھی میرے ہم نشین کہ کسی سے مجھ کو پیار تھا. میں سمجھ رہا ہوں تیری ہی کسک. تیرا میرا درد ہی مشترک تھا. اسی غم کا تو بھی اسیر ہے, اسی غم کا میں بھی شکار ہوں.
اسی غم کا تو بھی شریک ہے، اسی غم کا میں بھی شراک ہوں. تیرا جیسا میرا بھی حال تھا، نہ سکون تھا نہ قرار تھا. کہانی کا چوتھا پارٹ یہاں اختتام پذیر کرتا ہوں. بہت جلد کہانی کا 5واں پارٹ آپ لوگوں کے لیے، فقط آپ کے کہنے پر، جتنے سننے والے ہوں گے اس کو ان سبھی کے لیے پیش کروں گا. لیکن سب سے پہلے میرا ہر کلام سننے والے آپ ہو گیا، اس چیز کا میں آپ سے ہمیشہ وعدہ کرتا ہوں اور یوں ہی کرتا رہوں گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.